بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ محرم الحرام کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، اس ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام 61 ہجری۔ اس واقعہ کربلا میں خانوادہ بنو ہاشم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کرام، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے خود بھی شہادت کا جام نوش فرمایا۔ آپ کے شہزادے، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے، آپ کے بھائیوں نے بھی شہادت کے نذرانے پیش کیے۔ اور پھر ایک ہستی واقع کربلا میں وہ تشریف فرما ہیں، وہ موجود ہیں کہ جو علالت طبعی کے باعث بارہا میدان کربلا میں جانے کی اجازت طلب کرتے رہے لیکن اجازت نہیں ملی۔ اس میں بھی حکمتیں، ایک حکمت یہ بھی کہ حسینی سادات کرام کی جو نسل پاک ہے وہ انہی سے آگے بڑھی، یعنی سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج آپ کے تذکارے پاک ہوں گے، بالخصوص آپ کے فضائل و مناقب، اور پھر واقع کربلا میں اور واقع کربلا پیش آنے کے بعد آپ کا کردار کیا تھا، اس پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب پروفیسر سید عزم الحق شاہ صاحب، درس و تدریس کے شعبے کے ساتھ منسلک ہیں، اور ان کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ صلاۃ و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں اور اس خانوادے کی بارگاہ ناز میں منقبت پیش کرنے کے لیے جناب ساجد علی ساجد صاحب، میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے قبلہ پروفیسر سید عزم الحق شاہ صاحب، سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تعارف، آپ کا خاندانی پس منظر اور آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کے خصائل حمیدہ، اس حوالے سے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج کے پروگرام میں آپ نے مجھے شرکت کا موقع دیا، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ مرحبا۔ اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں اور آپ کے اس تمام معاملات میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ اور اور ہماری آج کی اس حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ آج کا موضوع جیسا کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کی شخصیت کے چند گوشے کما حق کو بیان کر سکوں۔ جی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ولادت کی خوشخبری اپنی حیات مبارکہ میں ہی دے دی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سر اور ماتھا چوما سبحان اللہ، اور سینے سے لگایا، سبحان اللہ، اور پھر اپنے پاس بٹھا کر فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کے گھر اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دے گا اللہ، جس کا نام علی ہوگا سبحان اللہ، اور وہ زین العابدین ہوگا۔ سبحان اللہ، قیامت کے دن حاملین عرش فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آئے گا اور کہے گا کہ سید العابدین کھڑے ہو جاؤ، تو وہ زین العابدین ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان صاحبزادے کی خوشخبری دے دی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس کے پیچھے ایک وجہ بھی تھی۔ جی۔ وجہ یہ تھی کہ جب واقعہ کربلا پیش آیا تو واقعہ کربلا میں خاندان اہل بیت کے تمام چشم و چراغ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر گئے، بے شک۔ تو صرف حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس میں جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ جی۔ تو آپ ہی کی وجہ سے آج سادات کی نسل برقرار ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک۔
یعنی آپ حسینی سادات کی طرف سے آپ کی ذریعے ہی نسل جاری ہوئی۔ اللہ اکبر، جی آپ کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی کے مطابق علی رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پہ متمکن تھے، مسند خلافت پہ، کہ آپ کو خبر ملی کہ حسین کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، گھر تشریف لائے تو اپنے پوتے کو دیکھا سبحان اللہ، تو وہ نین نقش میں ہو بہو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو بہو کاپی تھے، سبحان اللہ، اپنے دادا جان کی، دادا جان کی۔ سبحان اللہ، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام بھی اپنے نام پہ رکھ دیا۔ سبحان اللہ، اس کی بشارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے دے چکے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر کثرت عبادت کی وجہ سے، جی کثرت سجود کی وجہ سے آپ کو امام سجاد اور زین العابدین کے لقب سے بھی یاد کیا سبحان جاتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سجاد کا یہی معنی کہ بہت زیادہ سجدے کرنے والے، مبالغہ کا صیغہ ہوگا سجاد، بہت زیادہ سجدے کرنے والے۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ ان کی سیرت کے بہت سے پہلو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ جی عموماً جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو واقعہ کربلا کے ضمن میں کر دیا جاتا ہے، جی، اس کے علاوہ کوئی زیادہ بیان نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، روایات میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے 100 گھرانے ایسے تھے کہ جن کے تمام اخراجات، ان کا راشن، ان کے مہینے کے اخراجات وہ غیبی طریقے سے پورے ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر، کسی کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ان کا ذریعہ کیا ہے۔ جی تو جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو تب راز کھلا کہ اصل شخصیت ان کے پیچھے حضرت امام زین العابدین سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ راشن اور وہ ضروریات زندگی پہنچایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی ہم بات کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سخی ہوتے ہیں، جی تو حضرت امام زین العابدین نے اس سخاوت کا عملی مظاہرہ کیا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، بلکہ 100 گھرانے مدینہ کے جو مستحق تھے ان کے تمام اخراجات کا ذمہ خفیہ طور پہ، اعلانیہ طور پہ، خفیہ طور پہ آپ نے اٹھایا ہوا تھا۔ خاموشی کے ساتھ ان کے تمام معاملات پورے ہو رہے تھے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اصل ذریعہ یہ تھا۔ سبحان اللہ، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا اثر تھا، بے شک، اپنے دادا جان کی تربیت کا اثر سبحان تھا، اللہ، اپنے تایا جان کی اور سبحان اپنے اللہ، والد محترم کی تربیت کا اثر تھا۔ بے شک، 2 سال آپ زیر تربیت رہے اپنے دادا جان کے، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے وصال کے بعد کم و بیش 10 سال اپنے تایا جان کے زیر نگرانی آپ نے سیدنا امام حسن رضی اللہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعزاز دیا کہ یہ میرا بیٹا 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، سبحان اللہ، اور سردار ہے یہ، سردار، ان کا لفظ ارشاد فرمایا، جنتی نوجوانوں کے سرداروں میں سے جو ایک، سبحان اللہ، ان کی میت میں 10 سال گزارے۔ پھر ان کی وفات کے بعد اگلے 11 سال واقعہ کربلا تک اپنے والد محترم کی زیر نگرانی رہے۔ تو ایک نوجوان کی تربیت سیدنا علی المرتضیٰ جیسے دادا جان کریں، سبحان اللہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تایا جان کریں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے والد محترم کریں، سبحان اللہ، تو اس کی زندگی کا پھر کیا مقام و مرتبہ ہوگا یہ آپ اندازہ لگا سکتے اللہ ہیں۔ اکبر، بے شک، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ائمہ کرام میں سے جو امام اہل سنت کے جی نزدیک 12 ائمہ اہل بیت ہیں، ان میں سے آپ کا 4تھا نمبر سبحان اللہ، حضرت امام زین العابدین کا گنا جاتا ہے۔ اب واقع کربلا کے جو اصل راوی ہیں وہ حضرت امام زین العابدین، بالکل ٹھیک ہے، عینی شاہدین میں شامل، کیونکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام واقعات ہوئے، اللہ اکبر، اور جب آپ کے بھائی، آپ کے چچا زاد، آپ کے تایا زاد شہید ہو رہے تھے، جی تو اس وقت حضرت امام زین العابدین کی کیفیت یہ تھی کہ بیمار ہونے کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے تھے، جی لیکن بار بار اجازت طلب کرتے تھے کہ مجھے جانے دیا جائے، مجھے جانے دیا جائے۔ اللہ،
لیکن بیماری کی وجہ سے حضرت امام علی مقام نے آپ کو اجازت نہیں دی، اللہ بلکہ یہ فرمایا کہ میرے بعد تم خاندان اہل بیت کی جو مستورات ہیں ان کے محرم ہو اور ان کے محافظ ہو۔ بے شک اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ آگے نسل سادات کا ظہور حضرت امام زین العابدین سے ہونا تھا، بے شک تو اسی لیے اس ایک حکمت کے تحت اللہ رب العزت نے آپ کو اس واقعہ میں محفوظ رکھا۔ بے شک تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جی ساری کی ساری زہد، تقوی، پرہیزگاری، سخاوت سے بھرپور، سبحان اللہ، سخاوت سے معمور۔ بے شک تاریخ میں آتا ہے کہ ایک بار یزیدی لشکر کا ایک سپاہی جی کافی عرصے کے بعد ٹھیک مدینہ میں آیا، تو اب وہ مدینہ میں داخل ہوا تو اس نے اپنا منہ چھپا لیا کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے، جی تو مختلف گھروں میں وہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہا لیکن کہیں سے اس کو جواب نہ لیا۔ چلتے چلتے وہ اہل بیت کے گھر میں آ گئے۔ اللہ اکبر، حضرت امام زین العابدین نے اس کو اپنے ہاں ٹھہرایا، اس کی مہمان نوازی کی، سبحان اس اللہ، کی خدمت کی، جی تو وہ تمام وقت اسی خدشے میں رہا، ڈر میں رہا کہ اگر انہوں نے مجھے پہچان لیا تو یہاں میری خیر نہیں ہوگی، بالکل ٹھیک، میری جان خطرے میں آ جائے گی۔ صحیح، تو رات اس نے گزاری، جب صبح جانے لگا آپ نے پھر اس کی خدمت کی، کھانا شانا کھلایا، جی تو وہ جانے لگا تو اس کے دل میں خلش تھی کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ حضرت امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہ ہو، اللہ اکبر، جی کیونکہ یہ تو اس وقت وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے تو خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ اللہ اکبر، تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ جب تو نے دروازہ کھٹکھٹا اور میں نے دروازہ کھولا تھا میں نے تمہیں تب ہی پہچان لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو کہا کہ پھر یہ اتنی مہربانی، اتنی شفقت اور اتنی مہمان نوازی یہ کس لیے؟ تو حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے کہ اس وقت ہم تمہارے پاس گئے تھے، وہ تمہارا عمل تھا، اللہ اکبر، اب تم میرے مہمان بن کے آؤ تو یہ میرا عمل ہے، اللہ اکبر، یہ میرے دادا جان کی تربیت ہے، یہ سبحان میرے اللہ، تایا سبحان جان کی، اللہ، میرے بے شک، ابا جان کی، میرے نانا جان کی تربیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو یہ ان عظیم ہستیوں کا اخلاق اور کردار ہے کہ جن لوگوں نے ان ہستیوں کے ساتھ دشمنی کی اور فوج اشقیاء میں وہ بدبخت موجود تھا تو اب مہمان بن رہا ہے تو اس کی مہمان نوازی فرما رہے ہیں، اور یہی آپ کے شان کے لائق ہے۔ یہی آپ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ اکبر، حالانکہ اگر آپ چاہتے جی تو آپ کے ایک اشارے پہ اس کے چیتھڑے اڑ جاتے، بے شک، بے شک، اس کا کچھ نہ بچتا، لیکن آپ نے اپنے لیے وہی راستہ اختیار کیا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر اختیار کیا تھا۔ سبحان اللہ، لا تثریب علیکم اليوم فرمایا تھا، سبحان اللہ، کہا وہ تمہارا عمل تھا، یہ ہمارا عمل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر واقعہ کربلا کے بعد جی آپ کی زہد و تقوی پہ بات آئی، جی جی، تو واقعہ کربلا کے بعد آپ بہت زیادہ غمزدہ رہتے تھے، تو لوگ آپ سے پوچھتے تھے کہ آپ اتنے غمزدہ کیوں رہتے ہیں؟ جی، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ اکبر، اگر تم دیکھ لیتے تو تم زندگی میں مسکرانا بھول جاتے۔ بھول جاتے، بے شک، بے شک، اور فرمایا یوسف علیہ السلام تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوئے تھے، جی جن کے زندہ ہونے کا یقین بھی تھا، بالکل صحیح، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی یاد میں رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی ضائع کر دی، تو میں نے تو اپنے گھر والوں کو ذبح ہوتے دیکھا، اللہ اکبر، تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں غمزدہ کیوں رہتا ہوں؟ اللہ، پھر آپ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کے وقت کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اذان کی آواز سنتے تو آپ پہ لرزہ طاری ہو جاتا، اللہ اکبر، وضو کرتے ہوئے لرزتے تھے، گھر والوں چہرے نے کا رنگ متغیر ہو جاتا، گھر والوں نے پوچھا کہ یہ ایسا کیا معاملہ ہے، آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ تمہیں نہیں پتہ میں کس ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بے اور شک، ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بار آپ کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے تو آگ لگ گئی، تو لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اب شریعت کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس طرح کے معاملات میں جان کو خطرہ ہو تو نماز توڑی جا بالکل سکتی، صحیح، جان بچائی جائے، جان بچائی جائے، لیکن آپ نماز میں مشغول رہے، لوگوں نے کوشش کر کے آگ بجھا دی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ اکبر، لوگوں نے کہا جی آگ لگ گئی تھی۔ فرمایا مجھے تو اس سے بڑی آگ نے
نماز میں مصروف رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کے زہد و تقوی اور عبادت گزاری کا عالم تھا۔ جی انشاءاللہ اس پہ مزید بھی کلام کرتے ہیں، بہت خوبصورت گفتگو سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ یہ اس واقعے میں بھی آپ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ یہ دنیا کی آگ، اس سے ہم ڈر جاتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت میں جو جہنم کی آگ ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ ہمارے لیے تعلیم ہے، ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خانوادہ یہ تو ہماری شفاعت کا انشاءاللہ باعث ہوگا، ہماری شفاعت کا ذریعہ ہیں یہ عظیم ہستیاں۔ بے شک۔ ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ محرم الحرام کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ثنا خان جناب ساجد علی ساجد صاحب، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی پاکیزہ گھرانے کی انہی عظیم ہستیوں اہل بیت کرام علیہم رضوان کی بارگاہ مقدسہ میں گلہائے منقبت پیش کریں گے۔ جی جناب ساجد علی ساجد صاحب۔ صاحبان عشق ہیں وہ کامل ایمان ہے، حضرت شبیر کے اصحاب عالی شان ہے، صاحبان عشق ہیں وہ کامل ایمان ہے، آزمائش کی گھڑی میں ہے سبھی سینہ سے پر، آزمائش کی گھڑی میں ہے سبھی سینہ سے پر، کوہ سارے عزم ہے سب ہمتوں کی کان ہے، حضرت شبیر چاہے گل ہو جائے مہرو ماہ و انجم کے چراغ، چاہے گل ہو جائے مہرو ماہ و انجم کے چراغ، وہ نہ لوٹیں گے جو شاہ کے شاہ مردان ہے، صاحبان عشق ہیں وہ کامل ایمان ہے، کاروان کربلا میں لوگ جتنے ہیں شریک، کاروان کربلا میں لوگ جتنے ہیں شریک، وہ سبھی اہل وفا ہے، حامل عرفان ہے، صاحبان عشق ہیں وہ کامل ایمان ہے، زاد رہا ہے پاس جن کے الفت شبیر کا، زاد رہا ہے پاس جن کے الفت شبیر کا،
راستے ہیں سہل ان کے، منزلیں آسان ہے، حضرت شبیر کے اصحاب عالی شان ہے، جو حبیب ابن مظاہر نے کیے شبیر سے، جو حبیب ابن مظاہر نے کیے شبیر سے، سب نبھائے کربلا عہد اور پیمان ہے، صاحبان عشق ہے وہ کامل ایمان ہے، دنیا عقبا کے سب سامان ان کی ملکیت، دیکھنے کو یہ بظاہر بے سر و سامان ہے، صاحبان عشق ہے وہ کامل ایمان ہے، چھڑ گیا ہے گھر میں اہل کربلا کا تذکرہ، مہکے مہکے سے میرے دیوار و دارالمان ہے، حضرت شبیر، اور جو بھی لکھے ہیں سنائے حضرت شبیر میں، لفظ سارے ہی گلاب و سنبل و ریحان ہے، صاحبان عشق ہے وہ کامل ایمان ہے، قلب اجمل کی نہیں اس کے سوا کچھ آرزو، ان کی الفت میں میرے دل، ان کی الفت میں مرے دل کی یہی ارمان ہے، صاحبان عشق ہے وہ کامل ایمان ہے۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ محرم الحرام کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے، جہاں میں کنبہ حسین کا آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا واقعہ کربلا میں کردار، اور پھر قافلہ خانواد نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کربلا سے ابن زیاد کے دربار میں کوفہ پہنچتا ہے، پھر وہاں سے دمشق میں یزید کے دربار میں ان عظیم ہستیوں کی تشریف آوری ہوتی ہے، یہ قافلہ پہنچتا ہے ان تمام مقامات پر جہاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس قافلے کی سربراہی فرما رہی ہیں، وہیں مردوں میں سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ اس قافلے کے سالار ہیں، اور پھر خطبات ارشاد فرمائے۔ ابن زیاد اور یزید کے دربار میں لرزہ طاری ہے، لگ یوں ہی رہا ہے
کہ جیسے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خطاب فرما رہے ہوں، چونکہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے یہ پوتے ہیں، اور پھر جیسے کہ ہمارے معزز مہمان انہوں نے بھی اس پر کلام کیا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شبیہ بھی ہیں، ان کا عکس بھی ہیں، پرتو بھی ہیں، تو حقیقت میں اس خانوادے کا تو بچہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان ہستیوں کے ظاہری اور باطنی ہر حوالے سے ان کا عکس بھی نظر آتا ہے، ان کا پرتو، ان کا جلوہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہی سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جی قبلہ پروفیسر سید اعظم الحق شاہ صاحب، سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا میں کردار کے حوالے سے آپ کلام فرما رہے تھے، اس کے بعد پھر اس قافلہ حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مردوں میں آپ ہی موجود ہیں، اور پھر یہ قافلہ ابن زیاد کے پاس بھی پہنچتا ہے، یزید کے پاس بھی، پھر مدینہ طیبہ واپس لوٹتا ہے۔ اس میں سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کا جو کردار رہا، اس پر کلام کیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کے اقتدار کو متزلزل کرنے میں، جی، یا یوں کہیے کہ اس کے اقتدار کو اپنے انجام تک پہنچانے میں، جی، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنیادی کردار، سبحان اللہ، ٹھیک، کیونکہ خاندان اہل بیت، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اہل شام میں بہت سے مغالطے پھیلا دیے گئے تھے، بالکل ٹھیک ہے، پروپیگنڈا مہم جس طرح پروپیگنڈا کیا چلائی جاتا جاتی ہے، تھا، ٹھیک ہے، اس وقت کی جو سرکاری مشینری تھی اس کو استعمال کر کے سب و شتم کیا جاتا تھا۔ سیدہ مولا کائنات کے بارے میں طرح طرح کے مغالطے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں مغالطے زبان زد عام تھے۔ ٹھیک، تو جب یہ واقعہ پیش آیا کربلا کا، تو تب بھی اسی طرح ریاستی مشینری متحرک ہوئی اور یزید کو سچا ثابت کرنے کی سرتوڑ کوششیں کی گئیں۔ جی، یزید نے اپنی طرف سے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے لیے جی، ان کو بازاروں میں پھرایا، ان کو اپنے دربار میں بلا کر ان کی معاذ اللہ تذلیل کرنے کی مذموم کوشش کی، بالکل صحیح، لیکن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے دربار میں جو دیا ہوا خطبہ ہے، سبحان اللہ، اس نے حالات یکسر پلٹ دیے۔ اللہ اکبر، ٹھیک، جب آپ وہاں پہنچے، حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ تو ایک الگ مقام و مرتبہ اس کی ایک الگ حیثیت ہے، جی، لیکن حضرت امام زین العابدین کا جو خطبہ تھا جی، اس نے وہاں موجود کئی اشخاص کے دلوں کو چیر دیا۔ اللہ اکبر، لوگ جو اور وہ حقیقت آشنا ہوئے، وہ لوگ، حقیقت آشنا ہوئے، جو غلط فہمیوں کا شکار تھے، جی، جنہوں نے ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کے بارے میں سب و شتم ہی سنا تھا، جی، انہوں نے جب ایک خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کی زبان سے جب شان اہل بیت سنی تو وہ لرزہ طاری ہو گیا۔ سبحان اللہ، اور واقعہ کربلا بالخصوص آپ نے واقعہ کربلا کے بارے میں ان پر حقیقت آشکار ہوئی، تو وہاں پہ ہی بہت سے لوگ یزید کے مخالف ہو گئے تھے صرف آپ کا خطبہ سن کے۔ اللہ اکبر، جب آپ وہاں پہ پہنچے تو جب آپ نے اجازت چاہی تو یزید نے پہلے تو اجازت نہیں دی، جی، لیکن وہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو اندازہ تھا کہ حضرت امام زین العابدین کا اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا تو یہاں پہ بھی اثر و رسوخ اتنا ہے اہل بیت اطہار کا جی، کہ یہاں پہ یزید کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی۔ بالکل صحیح، تو جب آپ کو بولنے کی اجازت ملی تو آپ نے یزید سے پہلا سوال یہ کیا کہ بتاؤ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا بالکل مانتا ہوں۔ تو کہا کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دیکھیں گے تو تم پر خوش ہوں گے؟ اللہ اکبر، تو اس نے گھبرا کر حکم دیا کہ ان کی ہتھکڑیاں کھول دی جائیں، ان کے ہاتھ آزاد کر دیے جائیں۔ تو آپ نے بعد میں جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ جی،
آپ نے فرمایا میں مکہ کا بیٹا ہوں، اللہ میں زمزم صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، اللہ میں اس نبی کا بیٹا ہوں جس نے دین کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، سبحان اللہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کو لوگ شیر خدا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ اس طرح اپنے خاندان کے تمام لوگوں کے فضائل گنوائے، عظمت اور رفت عظمت و رفت بیان کی۔ سبحان اللہ پھر اس کے بعد جب واقعہ کربلا کا انہوں نے ذکر کیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنے بیٹوں سے محبت کا ذکر کیا تو وہاں پہ کئی شخص چیخنے چلانے لگ گئے، کیا یزید تم نے بدبختی کی انتہا کر دی، بالکل تم نے ایک ایسے خانوادے پہ ظلم و ستم کیا صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اللہ اکبر اپنی حکومت اور اپنے تخت کو بچانے کے لیے تم نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اللہ اکبر تو یہ گھبرا گیا، تو اس نے گھبرا کر مؤذن کو حکم دیا کہ اذان دو، صحیح کیونکہ اذان دے گا تو آپ چپ ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ مؤذن نے اذان دینا شروع کی تو غالباً جمعہ کا دن تھا اور پھر جمعہ کی نماز کی تیاری ہوگی، آپ خاموش ہو گئے۔ تو جب مؤذن پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے کہ بتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا ہیں یا تیرے نانا ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس اذان میں بھی ہمارے گھرانے کا، ہمارے گھرانے کا ہمارے ذکر، نانا جان کا نام تو بے اختیار اس کی زبان سے نکل گیا کہ آپ کے نانا ہیں۔ اللہ اکبر جی۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ پھر تم نے اتنا ظلم و ستم کیا اور تو امید رکھتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ بلائی کریں؟ اللہ اکبر۔ تو جب اس نے دیکھا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تقریر سے جی لوگوں کے ذہن بدل رہے ہیں، لوگوں کے دل بدل رہے ہیں، جی تو اس نے فوراً آپ کی مدینہ روانگی کا انتظام کر دیا۔ بالکل صحیح۔ لیکن جو آپ نے ایک بیج بو دیا تھا اللہ وہ اپنا اثر دکھا گیا۔ سبحان اللہ جب آپ مدینہ پہنچے، جی مدینہ پہنچنے کے بعد اہل مدینہ کو جب علم ہوا تو اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی۔ اللہ اکبر ٹھیک۔ پھر وہ مشہور واقعہ حرہ پیش آیا جس میں یزیدی لشکر نے مدینہ پہ لشکر کشی کی، 3 دن مسجد نبوی میں نمازیں اور اذانیں معطل رہیں، 3 دن مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا گیا اور تقریباً 10,000 کے قریب صحابہ صحابیات کو شہید کیا گیا اور خواتین کی بھی حرمتی کی گئی۔ ہر قسم کی بربریت اور ظلم و ستم کا جو بازار تھا وہ گرم کیا گیا، شقاوت کی انتہا کر دی۔ شقاوت کی انتہا کر دی۔ پھر اور مکہ پھر اہل مکہ نے بھی بیعت توڑ دی۔ جب اہل مکہ نے بیعت توڑی تو اس نے اہل مکہ پہ بھی سنگ زنی کی، کعبۃ اللہ کو اس نے جلا دیا، غلاف جلا دیا، سنگ زنی کی، باہر سے پتھر مارے، پتھر پھینکے گئے۔ یعنی جس حد تک وہ کر سکتا تھا وہ اس نے ظلم و ستم کی انتہا کی، صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے۔ اور جب وہ مدینہ اور مکہ پہ سنگ زنی کر رہا تھا تو لشکر کو اطلاع ملی کہ اس کو قلنج کا درد ہوا یزید کو، اور 3 دن تک اس میں تڑپ تڑپ کر اس نے اپنی جان گنوا دی، واصل جہنم ہوا۔ بالکل صحیح۔ تو پھر لشکر یزید واپس چلا گیا۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ حرہ جس میں تخت کے لیے، جس حکمرانی کے لیے اس نے یہ سارا ظلم و ستم کیا، وہ اس کے کسی کام نہ کسی کام نہ آیا۔ اللہ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ایک پل کی بھی نہ تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب، جب یہ ہستیاں یزید کے دربار میں تشریف آوری ہوتی ہے، وہاں پہنچتے ہیں، تو 2 واقعات جو میرے ذہن میں ہیں۔ ایک عیسائی موجود تھا وہاں پر، اس نے کہا کہ ہمارے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کے جانور کے کھر کا ایک حصہ ہم نے تبرک کے طور پر ابھی بھی رکھا ہوا ہے، اور جس طرح مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم جس طرح کعبۃ اللہ کی طرف جاتے ہو، طواف کرتے ہو، ہم اس جگہ جاتے ہیں، اور صرف چونکہ اس جانور کے اس کھر کے نسبت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے تو ہم اس کا ادب بجا لاتے ہیں، تو تم نے کیا کیا؟ اسی طرح ایک یہودی، اس نے کہا میں سیدنا داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، 70ویں پشت میں ہوں، 70s، اور لوگ آج بھی میرا ادب و احترام کرتے ہیں، اور تم خانوادہ رسول کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہو۔ وہاں پہ سفیر موجود تھا روم کا، سلطنت روم کا، جی، تو وہ دیکھتا ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس لایا گیا، جی، تو
یزید اپنی چھڑی ناپاک چھڑی سے حضرت امام علی مقام کے لبوں کو چھیڑتا ہے اور بار بار یہ دہراتا ہے کہ ہم نے بدر و احد کے استغفر اللہ۔ لوگوں کا بدلہ لے لیا، تو وہ سفیر پوچھتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ جی تو اس کو بار بار پوچھنے پہ بتایا گیا کہ یہ خانوادہ رسول کے چشم و چراغ ہیں، یہ ان کا سر ہے۔ تو اس نے باقاعدہ وہاں پہ کھڑے ہو کر لعن طعن کی اللہ اکبر۔ کہ تم اپنے نبی کے خانوادے کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو تو پھر تم سے کسی خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جو بھی معاملات کرنے کے لیے آیا تھا وہ اسی پاؤں واپس چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس سے سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کا تو خطبہ وہ تو تاریخ کا ایک روشن باب ہے، جی، اسے دیگر لوگوں نے بھی پھر اس پر لعن طعن کیا اور اس کو اسی وجہ سے پھر اس نے سیاسی طور پر اپنا ایک پینترا بدلا اور ان ہستیوں کو واپس مدینہ طیبہ مدینہ میں بھیجا، اور پھر اس نے دربار میں یہ تک کہا کہ برا ہو ابن زیاد کا جس نے یہ سب کچھ کیا۔ حالانکہ اگر وہ ابن زیاد پہ ناراض ہوتا یا اگر اس عمل پہ جی وہ غصے ہوتا تو اس نے سزا تو کیا دینی تھی، معزول تک نہ کیا اپنے عہدے سے۔ بالکل صحیح۔ یعنی وہ بدبخت اپنے عہدے پہ بھی برقرار رہا، یعنی یہ صرف زبانی کلامی زبانی کلامی تھا، ٹھیک ہے۔ ورنہ وہ دل و جان سے یہ چاہتا تھا کہ حضرت امام علی مقام اس کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تقریر نے جی بہت سارے اس کے لیے سیاسی طور پہ مسائل کھڑے کر دیے، بالکل صحیح ہے۔ تو جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس نے پھر لشکر کشی کر کے اپنی دھاک بٹھانی چاہی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جی کہ جس نے اہل مدینہ کو اذیت دی اللہ اکبر، اللہ رب العزت اس کے لیے دردناک موت دے گا، اللہ اکبر، اور اس کو اس طرح اس طرح اس کو پگھلائے گا جیسے پگھلائے نمک گا پگھلتا جیسے نمک پگھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کا معاملہ اس خود کے ہی ساتھ معاملہ خود فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جو سپہ سالار تھا جس نے مدینے میں جی جس میں مدینہ پہ حملہ کیا تھا، تو وہ انہی 3 دنوں کے اندر ہی اس کو بھی دردناک موت سے سامنا کرنا پڑا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اہل مدینہ کو اذیت دے گا، تو اگر اہل مدینہ کو اذیت دینے پہ یہ ہے تو پھر جو خانوادہ رسول کو اذیت دے گا تو پھر وہ کیسے بدبخت بچ سکتا ہے؟ بے شک بے شک، کوئی شک نہیں اس میں۔ قبلہ شاہ صاحب آخر میں سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ، چونکہ آپ نوجوان ہیں جب یہ واقعہ کربلا پیش آتا ہے، تو امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے آپ کے اس عظیم کردار میں کیا سبق پنہاں ہے، اس پر بھی گفتگو کیجیے گا۔ عام طور پہ جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے جی تو ان کو ہمارے عام طور پہ لوگ 2-3 حوالوں سے جانتے ہیں۔ جی ایک تو واقعہ کربلا کے حوالے سے جانتے ہیں، اور عموماً کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ بیمار تھے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ان کی وہ بیماری کا عرصہ کچھ دن کا تھا۔ جی اس واقعہ کربلا کے بعد بھی حضرت امام زین العابدین نے 33 یا 34 سال کی زندگی گزاری۔ صحیح۔ تو وہ ان کی 33 اور 34 سال کی جو زندگی تھی جی وہ سراسر سخاوت، سبحان اللہ، زہد و تقوی، پرہیزگاری اور عبادت گزاری سے معمور تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں تک کہ آپ کی نرم دلی کا یہ عالم تھا اللہ اکبر۔ کہ ایک دن آپ وضو کر رہے تھے تو آپ کی کنیز وضو کروا رہی تھی، تو اس کے ہاتھ سے وہ برتن چھوٹا اور وہ آپ کے چہرے پہ لگ گیا، اللہ اکبر۔ تو آپ نے غصے سے نہیں ویسے ہی نظر اٹھائی تو اس نے آگے سے آیت پڑھ دی والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ سبحان اللہ، حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ جا تجھے میں نے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نرم دلی کا یہ عالم، بے شک بے شک، کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اللہ پھر زندگی کا یہ معمول بن گیا کہ دن کو روزہ رکھتے، رات کو عبادت میں گزارتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب افطاری کا وقت آتا اور پانی آتا سامنے تو آپ یہ کہا کرتے تھے کہ خانوادہ رسول کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، اتنا روتے تھے کہ آپ کے آنسو پانی میں شامل ہو جایا کرتے اللہ تھے۔ اکبر، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک پہلو تو یہ تھا جی کہ آپ عبادت گزار بھی تھے، پھر دوسرا پہلو آپ علم حدیث میں بہت کامل تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیاستہ میں بہت سی روایات آپ سے مروی ہیں، بے شک،
آقا अलैहिस्सलाम से और अपने दादा जान सैयदना अली अल-मुर्तज़ा से आपने बहुत सी रिवायात नकल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपका इल्मी मकाम व मर्तबा भी सबसे बुलंद है अपने दौर के मुताबिक, और अपने ज़ुहद व तक़वा के एतबार से भी आप बहुत आगे, और लोगों के साथ भी भलाई का मामला। लोगों के साथ भी भलाई का मामला। जैसे शुरू में अर्ज़ किया कि 100 ख़ानदानों का जी खर्च और जो है राशन वो का खुफिया इंतज़ाम। तौर पे चलता था, जी। वो आपकी वफ़ात के साथ मालूम हुआ अल्लाह कि वो असल में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। हकीकत ये है कि खानवादा या अहले बैत अतहार ये हमारे लिए, मुसलमानों के लिए मशअल राह हैं, और वाक़या करबला की कुर्बानियाँ भी हमारे सामने हैं। और जब वाक़या करबला का ज़िक्र होता है तो इससे बढ़कर किसी पर आजमाइशें नहीं आईं। आज हम पर कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई मामला आता है, हम वावेला करते हैं, जज़ा फ़ज़ा करते हैं, लेकिन उस वक्त अगर हम ये सोच लें कि इन अजीम हस्तियों ने कितनी आजमाइशें झेली, लेकिन उन पर किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं किया, सब्र के साथ अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे, यही मैं समझा हूँ क़िबला शाह साहिब का की गुफ्तगू का ख़ुलासा और पैगाम। क़िबला शाह साहिब दुआ फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मौला हम सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। जो तेरी नेक हस्तियों का ज़िक्र किया, उनके सदक़े हमारे सग़ीरा व कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। हमारे लिए इस अमल को ज़रिया निजात बना। मौला बीमार करबला का सदका जुमला बीमारों को शिफा अता फरमा। हर किस्म की आफ़ात व बलियात से महफूज़ व मामून फरमा। ख़ुसूसन बिलख़ुसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो हमारे बहन भाई सैलाब की ज़द में हैं, मौला उनके लिए नेक असबाब पैदा फरमा, उनके लिए अपनी गैबी इमदाद फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। जी नाज़रीन सामीन, 9 न्यूज़ HD के लाइव स्टूडियो से माह मुहर्रम हराम की ये स्पेशल ट्रांसमिशन बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का आपकी खिदमत में पेश की जा रही थी। आज का प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद लुक़मान रज़ा, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। आखिर में आज की अजीम हस्ती जिनके तज़किरे पाक हुए, इनकी बारगाह में हदिया मनक़बत पेश करेंगे जनाब साजिद अली साजिद साहब। सलाम ज़ीनते आले नबी नूरे जली तू है, हुसैन इब्न अली के माह परे खुद अली तू है। सलाम आबिदे बीमार तेरी पार साई पर, सलाम आबिदे बीमार तेरी पार साई पर, किया एहसान तूने सब्र से सारी खुदाई पर। सलाम हज़रत शबीर की तस्वीर नूरानी, सलाम हज़रत शबीर की तस्वीर नूरानी, तेरी आँखों से होती थी हमेशा खून अफशानी। सलाम ज़ीनते आले नबी नूरे जली तू है, सलाम ज़ीनते आले नबी नूरे जली तू है। सलाम आदम सादात
فخر آل پیغمبر سلام آدم سادات فخر آل پیغمبر جہاں سارے سے اعلیٰ ہے سخی سجاد تیرا گھر جہاں سارے سے اعلیٰ ہے سخی سجاد تیرا گھر سلام زینت آل نبی نور جلی تو ہے سلام زینت آل نبی نور جلی تو ہے حسین ابن علی کے ماہ پارے خود علی تو ہے حسین ابن علی کے ماہ پارے خود علی تو ہے بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین